سے پہلے تو ہم لوگ بہت غمزدہ ہیں اس بات پہ کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا. ان ماؤں پہ ان ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے یونیفارم پہنا کے اسکول بھیجا پڑھنے کے لیے، اور جب ان کو پیغام آتا ہے کہ ان کے بچوں شہید ہو چکے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے دردی سے مارا گیا تو وہ ہم مرتے دم تک کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. جو قوم کے بیٹوں کی لاشیں مقتل میں روز سجاتے ہیں، افواج وطن اب جلدی کرو سر کچل دو ان شیطانوں کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمان. ناظرین، آج سانحہ پشاور کو ہوئے تقریباً 8 سال گزر گئے اور ان ظالم دہشت گردوں نے اب ان معصوم بچوں کو اور اساتذہ کو کس ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا. ناظرین، اس سانحہ کو کوئی نہیں بھلا سکا. آئیے جانتے ہیں کہ اساتذہ اس بارے میں اپنے خیالات کا کیا اظہار کرتے ہیں. میم، آج کہ جیسا کہ پشاور سانحہ کو تقریباً 8 سال گزر گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس سانحہ میں معصوم بچوں کو اور اساتذہ کو کس ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا، تو آپ اس سانحہ کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے دن؟ سر، سب سے پہلے تو ہم لوگ بہت غمزدہ ہیں اس بات پہ کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا. ایک میرا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ایک آرمی اسکول سے تھے اور وہ اتنے بہادر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہید کا لقب دیا کہ وہ شہید بنے. اور پھر بھی ہم لوگوں کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ان لوگوں کی آرمی جو تھی وہ اس ٹائم تک نہیں پہنچ پائی اور اس میں ٹیچرز وغیرہ بھی کافی گئے. تو وہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جلد ختم کریں تاکہ جو اب ہم لوگوں کے اسکول اسٹارٹ ہوئے ہیں تو جو پیرنٹس ہیں وہ یہ پریشان مت ہو کہ ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجیں یا نہ بھیجیں. جی سر، میں خود میرڈ ہوں. میری بیٹی ہے ایک 4 سال کی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان ماؤں پہ ان ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے یونیفارم پہنا کے اسکول بھیجا پڑھنے کے لیے، اور جب ان کو پیغام آتا ہے کہ ان کے بچوں شہید ہو چکے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو سب سے بلیم جو سب سے بڑی بات ہے وہ حکومت پہ ہے، گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ کس طرح ان بچوں کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. اگر یہ دہشت گرد کس طرح اسکول میں داخل ہوئے، اس کی انتظامیہ پہ بات اٹھتی ہے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ تھوڑی سی آرمی کے ساتھ مل کے کوشش کرے جو دہشت گردی ہمارے ملک سے ختم ہونی چاہیے. ابھی بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہماری مساجد کو پسماندہ کیا جاتا ہے. ہمارے اسکول میں بچے جو ہیں، پیرنٹس بہت زیادہ ڈر گئے تھے اس واقعے کے بعد، اپنے بچوں کو اسکول نہیں انہوں نے بھیجا کافی عرصے تک. تو یہ چیز ہمارے ملک میں جو ہے سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ابھی بھی اسکول، ان علاقوں میں ابھی بھی بچوں کو اسکول نہیں وہ پڑھا پا رہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس چیز کو دیکھے، پوائنٹ آؤٹ کرے. اگر ہمارے ملک میں اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو کم سے کم کرنا چاہیے. جس طریقے سے ان لوگوں کو مارا گیا تھا وہ بہت برا طریقہ تھا، اور جس لحاظ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے دردی سے مارا گیا تو وہ ہم مرتے دم تک کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. کیونکہ انہوں نے ان بچوں کے ساتھ نہایت جو ہے غلط اور ظلم کیا تھا، جو کہ آج تک کبھی زندگی میں دنیا میں نہیں دیکھا گیا تھا. کم از کم ان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے اور وہ پڑھنے آئے ہوئے تھے، اور وہ دہشت گرد تھوڑی تھے جو ان کو مارا گیا بے دردی سے جس طریقے سے انہوں نے مارا ہے. تو ہم کبھی زندگی میں یہ کبھی نہیں بھولیں گے، مرتے دم تک کبھی نہیں بھولیں گے. جی، پیغام تو ہمارا پاکستان آرمی کے لیے ہی ہے کہ جس طریقے سے ظلم و بربریت کی گئی وہاں بچوں پر، اور ان کے سامنے ان کی ٹیچرز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، آپ جانتے ہیں ٹیچرز کو زندہ جلا دیا گیا تھا، تو بہت ظلم ہے. تو میرا پیغام تو آرمی کے لیے ہے. میں بھی ایک تحریر لکھی تھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور آرمی تک پہنچتی ہے وہ بات. نوخیز اجالوں کے راہی منزل کی طلب میں نکلے تھے، کیا جرم تھا چھوٹی عمروں میں فردوس کے ان مہمانوں کا. جو قوم کے بیٹوں کی لاشیں مقتل میں روز سجاتے ہیں، افواج وطن اب جلدی کرو سر کچل دو ان شیطانوں کا. ماں کی نگاہ دیکھتی رہی کہ بچے گھر لوٹ کر آئیں گے، مگر وہ جنت کے پھول جنت ہی چلے گئے. 16 دسمبر 2014 کو ہونے والا سانحہ پشاور APS کوئی نہیں بھلا پایا اور نہ کبھی بھلا پائیں گے. کیمرہ مین عثمان باجوہ کے ساتھ عبدالرحمان، ایمرا نیوز، لاہور.